کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کے لیے، ہر جمہوریت کے لیے ہر تک تحریک اس ہائی کورٹ بار سے شروع ہوئی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ میں بہت ریفارم کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اگرچہ بعض اوقات پہ انڈیپینڈنٹ بھی رہی ہو لیکن کنٹروورشل ضرور رہی ہے، اور اس ریفارم کی ابتدا اس 26ویں ترمیم کے رول بیک ہونے ہی کے ساتھ ہوگی، کیونکہ پاکستان میں پی سی او کے بعد، لیگل فریم ورک آرڈر کے بعد جو مارشل لا ڈکٹیٹر لے کے آئے تھے، اگر کسی پارلیمان کا دا موسٹ کنٹروورشل لیجسلیشن ہے تو وہ 26ویں ترمیم ہے۔ 26ویں ترمیم میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور کچھ بات کروں۔ جس طریقے سے 26ویں ترمیم پلین ہوئی، جس طریقے سے 26ویں ترمیم پارلیمان میں پیش ہوئی، جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، جس طریقے سے 26ویں ترمیم میں فیکٹس رکھے گئے، یہ عدلیہ پہ نہیں، یہ جمہوریت کے راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایوان کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، اس لیے مینڈیٹ کے چوری ہونے کے باوجود ہم ایوان میں رہے۔ ہم نے کہا ایوان میں رول پلے کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ ساری لیجسلیشن پہ ساتھ دیں گے اگر وہ آئین کے مطابق ہے۔ ہم نے کہا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، خاناج بھی جیل میں ہے تو اس ملک کی آزادی کی خاطر۔ پاکستان تحریک انصاف اس پہ بلیو کرتی ہے۔ آرٹیکل 51 پرووائڈ کرتا ہے 336 کے ایوان میں 2/3 میجارٹی 224 ممبر ہونے چاہیے۔ 96 آرٹیکل 59 پرووائڈ کرتا ہے 96 سینٹ کے میجارٹی میں 64 2/3 میجارٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ آرٹیکل 238 اور 239 اسپیشل پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ اسمبلی کا رول 156 آئین میں ترمیم کے لیے اسپیشل پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ دونوں آئینی پروویژن اور یہ رولز سارے وائلیٹ ہوئے ہیں اس لا کو پاس ہونے میں بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سب سے پہلے فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ اس دن کے بعد ابتدا ہو گئی تھی ایک کنسپیرسی کے، اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ریزرو سیٹیں روکی گئی، اس کے ساتھ ہماری ایوان میں 91 ایم این ایز موجود تھے۔ اگست میں 3 ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے آل آف سڈن کہا گیا، ان کی ریکاؤنٹنگ کر کے ان کو ہروایا گیا۔ ان کے پاس ایوان میں 2/3 میجارٹی کسی ایک ایوان میں بھی نہیں تھی۔ 2/3 میجارٹی 224 ایم این اے ان کے پاس قومی اسمبلی میں نہیں تھے۔ ان کے پاس 64 سینیٹرز سینٹ میں نہیں تھے۔ جب سارے مولانا صاحب کے ووٹ ملا کے بھی ان کے پاس سیٹیں کم تھی، 5 ووٹ اگر پی ٹی آئی کے نہ ملتے تو ایون ایک مولانا صاحب ووٹ دے بھی دیتے تو پھر بھی پاس نہ ہوتا۔ اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹر جو سینٹ میں موجود تھے وہ ووٹ نہ دیتے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہوتا، تو اگر ان کے پاس اپنی میجارٹی بھی تھی تو 26ویں ترمیم پاس نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہمارا کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ کہ سینٹ میں سے 20 اکتوبر کو لا پاس ہوا، 65 ووٹ کو ملے، 1 ووٹ کی برتری پہ انہوں نے الیکشن پاس کروایا جس میں 2 ووٹ دوسرے پارٹی کے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں 21 تاریخ کو مارننگ کے وقت جب یہ پاس ہوا تو 225 ووٹوں سے پاس ہوا۔ اس میں 5 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفیکٹرز کے پڑے۔ اس کی ابتدا کہیں اور سے نہیں آئی تھی، اس کی ابتدا بھی جوڈیشری سے خود ہو کے آئی تھی۔ صدر نے جو ریفرنس بھیجا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 63 کے خلاف کاسٹ کیا ہوا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا،
اس کی کنسپیرسی میں وہ اس سے پہلے ریویو ہو گیا تھا اور یہ راستہ ہموار کر دیا گیا تھا کہ اگر ووٹ پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف دیا جائے تو وہ استعمال ہوگا۔ یہ سارے راستے ہموار کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پلان کیسے ہوئی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہمارے 3 ممبرز کو ساتھ ملایا گیا، 5 کو ووٹ پہ ملایا گیا، اختر مینگل کے ووٹوں کو لیا گیا، اسی طرح میجارٹی پوری کر گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہر میجارٹی کا حق ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اگر میجارٹی سے لا پاس ہو جائے وہ پریویل کرے۔ اس کی ابتدا غلط ہوئی ہے اور یہ واپس ہر صورت یکسر مسترد کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ سپٹمبر میں 12 سپٹمبر کو سپٹمبر میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے کو اٹھایا گیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنی۔ مقصد یہ تھا کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ وہ پروٹیکشن دینے کے بجائے پہلی میٹنگ 12 سپٹمبر کو اسپیشل کمیٹی کی ہوئی، جس میں ایوان کی ہر پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی جو وہاں موجود تھی اس کی نمائندگی تھی۔ اس میں اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، اس میں بھی موجود تھا باقی پارٹی کے سربراہان کے ساتھ۔ ہماری پہلی، دوسری، تیسری میٹنگ ہوئی۔ ہمیں سب سے پہلے مرتبہ یہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ 26ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا۔ 15 سپٹمبر کو فرسٹ ٹائم جو لیک ورژن آپ کے سامنے آیا ہے، یہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا کبھی۔ اسمبلی میں کمیٹی کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم 5 قسم کی چینجز لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ 15 سپٹمبر کو جو ڈسکلوز ہوا اور وہ ہمیں اورلی بتایا گیا، پہلے یہ کہ ہم کنسٹیٹیوشنل کوڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس میں سے 7 سے 9 ججز ہوں گے۔ دوسرا، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سے آئندہ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول نہیں ہوگا، سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی ججز کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیفیشنسی پہ نکالنے کی پروویژن کو بھی ہم لائے، یہ بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ممبران اور کمیشن سے ریلیٹڈ ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے جب تک ان کا سکسیسر نہ آیا ہو۔ 5واں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 63 میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو اوورسیز ہو، ڈوئل نیشنل ہو، وہ الیکشن لڑے، الیکشن جیتنے کے بعد ریزائن کرے۔ اور اس کے ساتھ 63A میں یہ چینج لانا چاہتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بات ہوئی ہے، اس رات شاید ان کی بات نہیں بنی تو the next day اسمبلی برخاست ہو گئی اور یہ سارا میٹر لیفٹ اوور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی، 11 اکتوبر کو پہلے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اکتوبر میں 12 اکتوبر کو ایک لائر ورژن ہمیں دکھایا گیا کہ یہ 26ویں ترمیم ہے جو ہم لانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آخر ورژن 5 ورژن انہوں نے ہمیں دی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر۔ ہر ورژن دوسرے سے مختلف تھا، ہر ورژن میں دوسرے سے جب مختلف آتا تھا اس میں ٹارگٹ جو تھا وہ عدلیہ تھی۔ پہلے والے میں آپ کو تیسرے اور فورتھ کا ورژن بتاتا ہوں۔ تھرڈ ورژن جب آیا تو جوڈیشل کمیشن میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ 4 سینئر ججز ہوں گے، اور 4 سینئر ججز کے ساتھ 5واں جو بیٹھے گا وہ چیف جسٹس کا نامزد کردہ سابقہ کوئی جج اب سپریم کورٹ ہوگا، جس طریقے سے کمیشن میں پہلے ممبر ہوا کرتے تھے۔ چوتھا ورژن جب آیا تو اس میں سے ممبر کو نکالا گیا، چیف جسٹس کی ممبر کی بجائے وہ انہوں نے اس پورشن کو مکمل نکالا جو پہلے ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ فائنل ورژن جس وقت آیا اور اسمبلی میں پریزنٹ ہوا تو جس کمیٹی نے جو ورژن بھیجا تھا وہ ورژن نہیں تھا جو اسمبلی کے اندر اسمبلی کی کمیٹی نے اپروو کر کے سارے ممبران نے ان کو بھیجا تھا۔ ممبران کے سامنے جو ورژن آیا تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا۔
ممبران کے سامنے جو ورشن آیا اس میں سینئر ممبر آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر نہیں تھا. کمیشن کے سامنے جو واپس ہو کر کے گیا تھا آپ ان کا ورشن دیکھیں گے تو ہائی کورٹ کے لیول پہ آرٹیکل 202 میں اے میں کوئی وہاں کمیٹی کے اندر یہ موجود نہیں تھا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا. جب ووٹ کا سلسلہ آیا اس میں ہمارے بندوں کو بھی توڑا گیا, دوسروں کو بھی توڑا گیا, ان کو اٹھایا گیا, وہاں رکھا گیا. جس طریقے سے ووٹ ہو گئی, یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دبا ہے. ایسے لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے یا ان کے روح کے خلاف. پاکستان تحریک انصاف اس بات میں بلیو کرتی ہے اسٹرانگ کیس آئین کے ساتھ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کے جو ممبرز ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس لائن میں. 26ویں ترمیم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جوڈیشری کے اندر ایگزیکٹو کو لایا گیا, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو, کسی پولیٹیکل بندے کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ کی ججز کے ACR لکھے, نہ کسی اس کے ساتھ ایک طرف سے ایگزیکٹو کو کورٹ کے اندر لایا گیا, دوسرے طرف پہ کورٹ کے اندر ایک کورٹ بنایا گیا. یہ عدلیہ پہ سب سے بڑا قدغن ہے, اس لیے ہم اس کے خلاف لیکن اس کے لانے کی کچھ وجوہات ہیں, یہ بھی سن لیں. اس کے اپروول کی بھی کچھ وجوہات ہو گئے. ہم سٹرگل تو کریں گے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے اپیل تو کریں گے. ہم چاہیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی ہے یہ رول بیک ہو, سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے, لیکن یہ بھی دیکھے کہ اس ایک مہینے میں ہوا کیا تھا, اس کو سٹاپ بھی کیا جا سکتا تھا, کیوں نہیں ہوا. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں, پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے, 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے, 6 کروڑوں نے ووٹ دیا ہے. 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے, 14 پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت پارلیمان میں نمائندگی موجود ہے. لیکن جب یہ پروسیس سارا ہو رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے 1-2 الائنس کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جس میں یہ سخت ہو کہ اس کو سٹاپ کرے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے. یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا کولیپس ہو چکا ہے, اتنا کمزور ہو چکا ہے. اگر پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہ ہو اور پولیٹیکل پارٹیز جو نرسری ہے جمہوریت کی, تو آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کریں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے. غیر آئینی لیجسلیشن کا دروازہ پارٹیز کو مضبوط کر کے روکنا ہوگا. جو پروویژن اس وقت آئین میں موجود ہے, لانگ ٹرم پہ لانگ ٹرم میں ہر مرتبہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا اور تحریک چلتی ہے, باقی دنیا میں کیوں ایسے شبی خون نہیں مارا جاتا. مجھے ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا کہ شوکت عزیز یہ وہ ٹائم تھا جب میں امریکہ سے آیا. مجھے کہا گیا کہ شوکت عزیز کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بن گیا وزیر اعظم. کہتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے. میں نے کہا یہ خدا کی قدرت کا میں نہیں کہہ سکتا, ہوگا تو ضرور ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے, لیکن یہ ناکام اور کمزور اداروں کی بات ہوتی ہے. ادارے مضبوط ہو تو لوگ اپنا سنیک ان نہیں کر سکتے ان جگہوں پہ جہاں وہ سنیک ان نہ کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا, اس پہ بھی سوچے کہ یہ راستے کیسے روک لے. میں نے خود جو دیکھا, نہ آرٹیکل 238 میں ایسا پروٹیکشن ہے, نہ 239 میں ایسا پروٹیکشن ہے, نہ رولز میں ایسا پروٹیکشن ہے. اسمبلی کے رولز واحد وہ رولز ہے. جب ہم ووٹ اٹھاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے میں جب ووٹ اٹھاتے ہیں تو کسی بھی اوت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم رولز کی پاسداری کریں گے. آلدو رولز قانون کا حصہ ہے, لیکن ایمنیس کے لیے لازم ہے کہ وہ رول کی پاسداری کرے. اس رولز کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے ہوگا کہ وہ بلاک ایسا پرووائڈ کرے کہ آئندہ اس قسم کی لیجسلیشن ہمیشہ کے لیے ہم روک سکیں. لائرز
آپ کی ہمیشہ مومنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ کا یہ مومنٹ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی کامیابی بھی آپ کی مرہونی منت ہے. سخت وقت میں آپ آئے ہوں. ہم ملک بچانے نکلے ہیں. آپ نے بھی ہر تحریک میں آگے آئے، لیکن جس وقت یہ لا پاس ہو رہا تھا شاید ہم سے کمی کوتاہی ہو چکی ہے. وہ تحریک وکلا کا اسٹیج پہ نہیں ہو سکا کہ اس کو ہم روک سکیں. عدلیہ نے وہ ساتھ نہیں دیا جو عدلیہ کو دینا چاہیے تھا. عدلیہ نے انٹروڈیوس حسبہ بل تو دیا تھا، جب پاس ہو گیا تھا تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ گورنر اس پہ سائن نہ کرے. یہ بھی ہو سکتا تھا جو ہم کہتے رہے کہ آرٹیکل 238 اور 239 کی وائلیشن ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں ابھی ملی نہیں تھی. کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، اس لیے فل ممبرشپ نہ سینٹ میں موجود تھی نہ قومی اسمبلی میں موجود تھی. اس کا انتظار کیے بغیر یہ لا پاس ہوا ہے. اگر عدالت چاہتی تو یہ آرڈر ضرور ہو سکتا تھا کہ یہ بل اس وقت تک انٹروڈیوس نہ کیا جائے جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو، جب تک دونوں ایوان مکمل نہ ہو، سینٹ کی نمائندگی نہ پوری ہوئی ہو. وہ بھی نہیں ہو سکا. اب پاکستان تحریک انصاف وکلا کے اس ورژن کو سپورٹ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ اس آئینی پٹیشنز کو لگائیں، ان آئینی پٹیشنوں کو فیئرلی سنیں، اور ان آئینی پٹیشنوں کو وہ جج صاحبان سنیں جو پری 26 امینڈمنٹ ہائی سپریم کورٹ میں موجود تھے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کی سپریم کورٹ میں پہلے 15 ججز موجود تھے، ہائی کورٹوں میں 98 جج موجود تھے. اس کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد 46 ججز آ گئے ہائی کورٹوں میں، 7 جج آ گئے سپریم کورٹ میں، شاید 4 یا 3 اور ججز لاہور ہائی کورٹ میں آ جائے. 10 آلریڈی آ چکے ہیں، 9. اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے آپ کے ورژن کو کہ وہ جج صاحبان سنیں جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. ہم عدلیہ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں اس میں جو 26th امینڈمنٹ ہے، ان کی ان وائلیشن کی وجہ سے کہ ایوان توڑے کمپلیٹ نہیں تھے، اس لیے کمپلیٹ 26th امینڈمنٹ غلط ہے. لیکن اس کے 25 آرٹیکل میں تبدیلیاں ہوئی ہے، ایک شیڈیول میں تبدیلی ہوئی. اس میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا امینڈمنٹ شامل تھا، اس میں 6 JUI کے امینڈمنٹ تھے. باقی 17 آرٹیکل میں سے 4 مین آرٹیکل تھے جو عدلیہ کے خلاف تھے. آرٹیکل 175A، آرٹیکل 191A، آرٹیکل 209 اور آرٹیکل 202A. اسی طرح عدلیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا انڈیپینڈنٹ ہونا لازم ہے. اس طرح اس کے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے آرٹیکل 215 میں، یہ کسی صورت کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. اس سے ایوان اور جمہوریت کی راہ کی بڑی رکاوٹ بنی ہے، اس لیے اس کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کے اسٹرگل کو سپورٹ کرے گی. انشاءاللہ تھرو آؤٹ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے خلاف ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. آخر میں ایک آپ سب کو اگر آپ برا نہ منائے، میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا ILF کی طرف سے. میرے ساتھ ILF کے چیف آرگنائزر پنجوتا بھی موجود ہے، اکلا کے رہنما بھی موجود ہے کہ متفقہ امیدوار آصف نسوانہ صاحب ہیں، ان کو بھی کائنڈلی سپورٹ کریں.